السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حود علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں بار بار آتا ہے۔ سورہ اعراف، سورہ حود، سورہ حشر وغیرہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد بہت عرصہ تک دنیا میں بسی اور آہستہ آہستہ پھر اللہ تعالیٰ کو بھول گئی۔ شیطان نے پھر ان کو بہکا کر بتوں کی پوجا پر لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے، اس نے پھر حضرت حود علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر ان لوگوں کے پاس بھیجا، اور انہوں نے اپنی قوم سے جو عاد کہلاتی تھی کہا کہ تم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ میں تم سے اس وعظ و نصیحت کے بدلے کوئی مزدوری یا اجرت نہیں مانگتا، مجھے اس کا بدلہ تو وہ دے گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اور اے میری قوم، تم اپنے رب سے بخشش مانگو اور اس سے توبہ کرو، وہ تمہارے لیے بارش برسائے گا جس سے تمہارے کھیت اور باغات اچھے ہوں گے اور تمہاری طاقت بہت بڑھا دے گا۔ وہ بولے کہ اے حود، ہم تمہارے کہنے سے اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے، تم کوئی نشانی دکھاؤ، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بتوں میں سے کسی نے تم پر آسیب کر دیا ہے اور تم دیوانے ہو گئے ہو۔ حضرت حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی اور انہیں بتایا کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی تمہارا حقیقی معبود نہیں، میں اللہ کی طرف سے تمہاری خیر خواہی کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھے تم سے کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو گیا تو مجھے بہترین صلہ عطا فرمائے گا۔ میں تمہارا خیر خواہ ہونے کی حیثیت سے تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ اگر تم بتوں کی پوجا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاؤ گے اور اس کا فائدہ تمہیں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی۔ حضرت حود علیہ السلام نے کہا کہ تم سب مل کر میرے لیے جو تدبیر کرنی چاہو کر لو اور مجھے مہلت بھی نہ دو، میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہوں جو میرا پروردگار ہے۔ میرے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو پیغام بھیجا تھا وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا۔ اگر تم میرا کہنا نہ مانو گے تو اللہ پاک تمہاری جگہ اور لوگوں کو بسا دے گا اور تم اللہ تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ اس پر ان کی قوم نے کہا کہ روز تو ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہے، جا اپنے خدا سے کہہ دو کہ ہم پر عذاب نازل کر دے اور اس میں ہرگز دیر نہ کرے۔ حضرت حود علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے وہ غریب اور کمزور تھے، اور جو کافر تھے وہ مالدار اور سردار تھے۔ ان سب نے حضرت حود علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ آسمان پر ایک بادل نمودار ہوا جسے دیکھ کر یہ سمجھے کہ بارش ہونے والی ہے۔ حضرت حود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ یہ عذاب ہے، چنانچہ وہ ایماندار لوگوں کو لے کر بستی سے باہر چلے گئے۔ اس بادل کے بعد آندھی آئی جو 8 دن اور 7 رات تک متواتر چلتی رہی، یہاں تک کہ سب کافر مر گئے اور نیست و نابود ہو گئے، اور اس طرح ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی زمین کافروں اور مشرکوں سے خالی ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب بھی بادل آتے یا تیز ہوا چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں جبکہ لوگ تو بادلوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، میں کیسے مطمئن ہو جاؤں؟ ہو سکتا ہے کہ اس میں عذاب ہو، کیونکہ ایک قوم عاد ہوا کرتی تھی جو اس ہوا کی وجہ سے ہلاک ہوئی تھی۔ اس نے عذاب کی گھٹا دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بادل آ گیا ہے جو ہم پر خوب بارش برسائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بارش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، میں آپ سے اس ہوا کی اور اس میں جو بھلائی ہے اور جسے یہ ساتھ لے کر آئی ہے اس کی بھلائی طلب کرتا ہوں، اور میں آپ سے اس کی اور جو اس میں ہے اور جس چیز کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے اس کی برائی سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ جب آسمان پر بادل آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کمرہ میں داخل ہوتے، کبھی باہر نکلتے۔
جب بارش شروع ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو جاتے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حالت کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا، کہیں یہ وہی آندھی نہ ہو جو قوم عاد پر آئی تھی۔